سعد رضوی صاحب آپ ایک کمزور امیر نکلے ہیں کہ آپ جو بات پوڈ کاسٹ میں کر رہے ہیں وہ اپنے نائب امیر کو اور اپنے جماعت کے لوگوں کو سمجھا نہیں سکے کہ وہ انجینئر صاحب کے پیچھے نہ پڑے، اور آپ خود تو ڈرتے ہیں کہ وہ چھڑ جائے گا بالکل، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے سعد رضوی نے انجانے میں بے وقوفی کی اور اس نے مجھ پر الزام لگایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی گستاخی کا، حالانکہ وہ جس چیز کو گستاخی سمجھ رہا تھا وہ اس کے اپنے بریلوی مفتی نے کی تھی، جو آلموسٹ اب رافضی ہو چکا ہے۔ چونکہ وہ مجھ سے مل کے گیا تھا، اس نے اس کا ذکر کرتے کرتے سیدھا میرے اوپر چڑھائی کر دی، تو میں نے پھر اسے چیلنج دیا تھا کہ تو صحیح بخاری سے حضرت ابوبکر کا وہ خطبہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا جو نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر انہوں نے خطبہ دیا تھا، اور دیکھ لیں آج آلموسٹ 2 سال ہو چکے ہیں، اس نے وہ خطبہ پڑھ کر نہیں سنایا، اس پوڈ کاسٹ میں ہی سنا دیتا، لفظ ب لفظ پڑھتا۔ انہوں نے جو عقیدے بنائے ہیں نا، ان کو سیدنا ابوبکر کے اوپر 295C لگوانی پڑ جائے گی، جو اس کے اندر جملے موجود ہیں۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ ومن یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ ان کا تو عقیدہ ہی کچھ اور ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ بھئی میت مبارکہ کے اوپر تم درود شریف اور صلاۃ والسلام پڑھو، یہ کون سی باتیں کر رہے ہو، اور فرضی باتیں۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، وصال شریف نہیں، مر چکے۔ فإن محمدًا قد مات، حالانکہ صحابہ میں کوئی محمد کی عبادت نہیں کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس وقت ان کا عقیدہ درست نہ کیا، میت کے اوپر توحید بیان نہ کی، تو نبی علیہ السلام نے ایک دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا ہے، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یہ حدیث تھی حضرت ابوبکر کے سامنے، اس لیے انہوں نے خطبہ دیا، اور پھر صرف خطبہ پر اکتفا نہیں کیا، آیات پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ پھر ایک اور آیت پڑھی، انک میت وانہم میتون، اے نبی بے شک تمہیں بھی موت آنی ہے، ان کو بھی موت آنی ہے۔ لیکن جو حضرت ابوبکر نے خود بولا وہ نہ قرآن میں تھا نہ کسی حدیث میں، کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے۔ یہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کولوں گلاں کرتے ہیں، بھائی حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کولوں ہی گل کی سی، گل بالکل ٹھیک کی سی، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ فتنہ اٹھ سکتا ہے۔ جب تم کہو گے نا کہ عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی ابوبکر کے غلام کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ تو اب ان کو کہہ کہ جو بزرگ اپنا پیشاب نہیں روک سکتے وہ سمندر کیسے روک سکتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جدھر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ محمد مر چکے، جس آیت میں یہ لکھا تھا نا جہاں سے حضرت ابوبکر نے بیان کیا، وہ تھلے اے بھی لکھا ہے کہ بزرگ بابے اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے، نہیں ہوتے نہیں لکھے ہوتے، انہوں نے تفسیر کی تھی تو سرکار اسی بھی تفسیر کی تھی اور بالکل ٹھیک کی تھی ہے۔ تو اس طرح کے جھوٹے الزامات لگا کر مجھے ونریبل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اپنے ماننے والوں کو آپ لگام ڈالیں اور انہیں کہیں کہ منو نہ چھیڑا کرو، منو چھیڑو گے تو پھر میں کسی نو نہیں چھڑاں گا۔ 8